شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں زارا۔ مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ایسے میں رمضان سے جڑی ہوئی خاص باتوں پر ڈالتے ہیں نظر۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں ان تصویروں کو۔ شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ رمضان شروع ہو گئے ہیں۔ چاند دکھنے کے بعد سے روزے رکھنے کی پرمپرا ہے اور مسلم سمودائے کے لوگ پورے ایک مہینے روزے رکھتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ رمضان کے پورے مہینے کچھ خاص باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ آئیے جانتے ہیں کون کون سی باتوں کو دھیان میں رکھ کر روزے رکھے جاتے ہیں۔ شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا۔ رمضان کے مہینے میں ان خاص باتوں کا رکھیں دھیان۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ مسلم سمودائے روزے رکھ کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ انسان رمضان کی ہر رات اس سے اگلے دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی پورے مہینے کی ضرورت کا سامان خرید لیں۔ شریر میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ روزہ افطار کی شروعات کھجور سے کریں۔ افطار میں پانی، سلاد، پھل، جوس اور سوپ ادھک ماترا میں لیں۔ سحری کے وقت اوٹ مل، دودھ، بریڈ، پھل لیں اور زیادہ تلا مسالے دار میٹھا کھانا نہ کھائیں۔ ایسے کھانے سے زیادہ پیاس لگتی ہے۔ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں جان بوجھ کر رمضان کے علاوہ کسی اور روزے کی نیت کرے تو وہ روزہ قبول نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ رمضان کے روزے میں شمار ہوگا۔ لہٰذا رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت، نماز کی پابندی، زکوٰۃ، صدقہ اور اللہ کا ذکر کر کے عبادت کریں، کیونکہ اس مہینے میں ہر نیک کام کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے میں غریب روزے داروں کو افطار کرائیں۔ اسے بہت ہی ثواب کا کام مانا گیا ہے۔ مسلمانوں کا مبارک مہینہ رمضان شروع ہو گئے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ چلیے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک بہت ہی پیاری حدیث، جس میں اللہ شیطانوں سے کہتا ہے کہ دیکھ میرے بندوں کو جسے تو کہتا تھا نافرمان ہو گئے ہیں، جب تک میرا نام ان کے کانوں میں نہیں پڑتا یہ لقمہ نہیں ڈالتے۔ اس وقت میرا بندہ جو کچھ بھی دعا کرے گا میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان۔ روزے کے دوران روزے دار پورے دن بنا کچھ کھائے پیے رہتے ہیں۔ ہر دن صبح سورج اگنے سے پہلے تھوڑا کھانا کھایا جاتا ہے، یہ سحری کہتے ہیں، جبکہ شام ڈھلنے پر روزے دار جو کھانا کھاتے ہیں اسے افطار کہتے ہیں۔ روزے دار ہر روز کھجور کھا کر روزہ کھولتے ہیں۔ ایک اسلامک ساہتیہ کے مطابق اللہ کے ایک دودت کو اپنا روزہ کھجور سے کھولنے کی بات لکھی گئی ہے۔ اسی کے آدھار پر سبھی روزے دار کھجور کھا کر افطار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھجور لیور، پیٹ کی دقت و کمزوری جیسی انیہ بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے، اس لیے روزے دار اسے کھاتے ہیں۔ رمضان کو نیکیوں کا موسم اور موسم بہار، بسنت بھی کہا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں 5 شب قدر منائی جاتی ہیں۔ اس دن سبھی مسلم رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان 5 شب قدر میں سے کوئی ایک شب قدر ایسی ہوتی ہے، مانا جاتا ہے کہ اس دن جو انسان کچھ بھی مانگے گا اس کی ساری مرادیں پوری ہوں گی۔ رمضان کے دوران نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہر نماز کا سمے الگ الگ ہوتا ہے۔ دن کی سب سے پہلی نماز کو فجر کہتے ہیں، جبکہ رات کی نماز کو عشاء کہتے ہیں اور اس کے بعد تراویح کی ہوتی ہے۔ رمضان کے دوران روزے داروں کو بری صحبتوں سے دور رہنا چاہیے۔ انہیں نہ تو جھوٹ بولنا چاہیے،
न पीठ पीछे किसी की बुराई करनी चाहिए और न ही लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद साहब के मुताबिक ऐसा करने से अल्लाह की रहमत मिलती है। रमजान के दौरान पूरे महीने कुरान पढ़ना चाहिए। मोहम्मद साहब के मुताबिक कुरान को इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक माना गया है। रोजे के वक्त कुरान पढ़ने से खुदा बंदों के गुनाह माफ करते हैं और उनके लिए जन्नत का दरवाजा खोलते हैं। रमजान के वक्त कई लोग इस दौरान मस्जिदों में मुफ्त में लोगों को खाना खिलाते हैं, जबकि कई लोग जरूरतमंदों को जरूरी सामान भी बांटते हैं। अक्सर आपने रमजान की हर तस्वीर में लालटेन जरूर देखा होगा। इस लालटेन की कहानी ये है कि रमजान के महीने में मिस्र के बाजारों में लोग बड़ी बड़ी लालटेन लगाकर सड़कों को सजाते हैं। इसके पीछे मान्यता है। यह माना जाता है कि मिस्र के खलीफा का स्वागत राजधानी काहिरा में लालटेन लगाकर किया जाता है। बड़ा मैं पशेमान हूँ, रहम कर दे खुदा, रहम कर दे खुदा, रहम कर दे खुदा। है ये मुबारक महीना रमज़ान का शुरू हो गया है और इस मुबारक महीने में लोग रमज़ान रखते हैं। लोग सहरी से लेकर इफ्तियार तक और फजर नमाज से लेकर इशा की नमाज तक और उसके बाद में तरावी की नमाज अदा करते हैं। ऐसे में सहरी और इफ्तियार की खासियत और उनकी छोटी छोटी गलतियों के बारे में जानना ज़रूरी है, जो रोज़े से महरूम कर सकती हैं, क्योंकि ये पाक महीना मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बहुत ही पाक है। रमजान के महीने को 3 अशरों में बांटा गया है। पहले 10 दिन को पहला अशरा कहते हैं, जो रहमत का है। दूसरा अशरा अगले 10 दिन को कहते हैं, जो मगफिरत का है। और तीसरा अशरा आखिरी 10 दिन को कहा जाता है, जो जहन्नुम से आज़ादी का है। लेकिन अगर कोई शख्स सहरी के वक्त रोज़े की नीयत करे और सो जाए, फिर नींद मगरिब के बाद खुले, तो उसका रोज़ा माना जाएगा। यह रोज़ा सही है। कोई रोज़ेदार रोज़े की हालत में गलती से कुछ खा पी ले तो उसका रोज़ा नहीं टूटता है। अगर किसी लजीज खाने की ख्वाहिश से मुंह में पानी आ जाए तो उस पानी को निकलने से रोज़ा नहीं टूटता है। और कोई खाने की चीज़ जिसके खाने से रोज़ा टूट जाता है, जबरदस्ती किसी रोज़ेदार के हलक में डाल दिया जाए और वो उसे निगल जाए तो रोज़ा नहीं टूटता है। इसके अलावा इसका ध्यान रखें कि रोज़ा मकरूह ना हो। दरअसल रोज़े की हालत में दांत निकलवाने से रोज़ा मकरूह हो जाता है, या रोज़े में कोई ऐसा काम करने से जिससे मुंह से खून निकलने लगे, इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। अगर रोज़े की हालत में पूरी तरह से गीले कपड़े पहन रखे हैं तो आपका रोज़ा मकरूह हो सकता है। लेकिन अगर कोई बीमार शख्स रमज़ान के महीने में जोहर से पहले ठीक हो जाता है और तब तक उसने कोई ऐसा काम नहीं किया हो जिससे रोज़ा टूटता हो, तो नियत करके उसका उस दिन का रोज़ा रखना ज़रूरी होता है। रमज़ान के महीनों में नेकियों का सवाब 10 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। नफल नमाज का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर हो जाता है। रमज़ान के महीने में अल्लाह अपने बंदों पर खास करम फरमाता है और उसकी हर जायज़ दुआ को कबूल करता है। रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रमज़ान में कुछ वक्त निकाल कर कुरान मजीद को सुने, क्योंकि रमज़ान का लम्हा लम्हा इबादत और सवाब का है। इसके साथ ही रमज़ान में अपनी
تمام بری عادتوں کو چھوڑ دیں اور اس بابرکت مہینے کا استعمال نیک کاموں میں کریں۔ رمضان میں اپنے پڑوسیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کا خیال رکھیں۔ چلیے آپ کو ایک اور بہت ہی پیاری حدیث کے بارے میں بتاتے ہیں، جس میں ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں جتنا آپ کے قریب رہتا ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا اور کوئی قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ سوکھے ہونٹ، پیاسی زبان، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، ہمارے اور تمہارے بیچ تو 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے بیچ ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوگا، اور وہ جو دعا مانگے گی اسے پورا کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے، اور ہم کتنے نافرمان ہیں جو وہاں سے آواز آتی ہے اور اس آواز کو نہیں سنتے ہیں، صرف رمضانوں میں ہی 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جبکہ نماز ہمیں 12 مہینے پڑھنی چاہیے۔ رمضان کو عربی بھاشا میں رمضان کہا جاتا ہے، جس کا ارتھ سورج کی گرمی ہوتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ پوتر رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے سے پاپ دھل جاتے ہیں۔ قرآن میں رمضان کے پوتر مہینے میں رکھے جانے والے روزوں کو وشیش مہتو پردان کیا گیا ہے۔ رمضان میں روزے کے دوران مسلمان سوریہ ادے سے لے کر سوریہ است تک بنا پانی کے رہتے ہیں۔ رمضان کی اودھی میں روزے دار کو بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ گھر کے بچوں سے لے کر بڑے بوڑھے بھی رمضان کو اچھی طریقے سے نبھاتے ہیں۔ اسلام دھرم کا پاک مہینہ رمضان مسلم لوگوں کے لیے بہت ہی مہتو رکھتا ہے۔ پوتر قرآن کے مطابق رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں کی گئی عبادتوں کا ثواب انیہ مہینے سے 2 گنا ملتا ہے۔ عید کا چاند دکھنے پر روزے ودا ہوتے ہیں، جس کے اگلے دن عید کی خوشی منائی جاتی ہے۔ رمضان کے بارے میں جو مانا جاتا ہے اس کے انوسار رمضان اسلامک کیلنڈر کے مطابق 9واں مہینہ ہوتا ہے۔ رمضان کے دنوں میں روزے کے سمے کھان پان کا وشیش دھیان رکھنا پڑتا ہے، اس لیے سحری کے سمے میں کاربوہائیڈریٹس جیسے چاول، چپاتی، مسور کی دال، دلیا آدی کا سیون کرنا چاہیے۔ اس دوران جہاں تک سمبھو ہو کم سے کم ماترا میں کھجور کا سیون کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے دوران لوگوں کو نیموں کا پالن کرنا پڑتا ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان کو روزے کے دوران کھان پان سے بچنا چاہیے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور سادگی سے رہنا چاہیے، وقت پر نماز پڑھنی چاہیے اور قرآن میں کہی گئی باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلیے اب آپ دیجیے مجھے اجازت، پھر حاضر ہوئیں گے بہت ساری اچھی باتوں کے ساتھ میں۔ اللہ حافظ۔ شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔